صلوات پڑھو. دعا ہے اللہ مسئلہ تمام قوتوں کو جانے دلی کو ذکر میں سب کہتے ہیں. میں نے سامنے اسلام کا دشمن ہے سب کو ذلیل دشمن اور سب تو بڑا دشمن یہودی پر ہے. یہودیت نے جتنا اسلام کو نقصان ہوتا ہے شاید ہی سے اسلام کو نقصان آیا. جو یہودیت نے سب تو زیادہ اسلام کو نقصان ہوتا ہے. یہودی اسلام کا سب کو بڑا دشمن ہے. اس واسطے بڑا دشمن ہے کہ یہودی کیونکہ کتنا پڑھیا لکھا سے تو پڑھیا لکھا کسی کی دشمنی کرے گا تو وہی دشمنی کا معیار ہوئے گا. جب ان پڑھ کسی کی دشمنی کرے گا تو وہ معیار ہوگا. ان پڑھ بندے کی حمایت تھوڑے بندے کرتے ہیں, پڑھے لکھے بندے کی حمایت زیادہ ہوتی ہے. ان پڑھ بندہ بے ایمانی کرے تو جلدی پڑھے جاتا ہے. پڑھا لکھا بندہ بے ایمانی کرے تو بڑی دیر تک نہیں پڑھے, بڑی دیر تک نہیں پڑھا جاتا. اپنی تعلیم کی وجہ تو, اپنی چالاکی کی وجہ تو, اپنی ایجوکیشن کی وجہ تو یہ سب چیز سرکار جوان کا دور ہے. سب تو برے دشمن کہہ سکتے یہ واسطے نظری رس کر ہر لڑائی جڑی ہوئی سرکار جوان وہ مدینے کے قریب ہوئی. لوگ قریب آئے نے تو انہیں آ کے حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کا جواب دیتا ہے. یہ صرف یہودیاں کا وہ کلا سکھ ہے پر جتنے حضور خود چل کے گئے لیکن اللہ نے باقاعدہ اسے جان کا حکم دیتا تو جا کے انہوں فتح کرنے کا حکم دیتا. یعنی جنہ سے باقاعدہ اللہ نے آ کے جا کے حملہ کروایا وہ یہودی. یہودی آج بھی اسلام کو سب تو زیادہ نقصان دے گا. ایسے اس وقت بھی سب تو زیادہ کرتے ہو کی سب انہوں نے مطلب میں آیت ذکر بڑی سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نمبر جناب علی 75. اللہ فرماتے ہیں اے مومنو افتطمعون ان یؤمنوا لکم, تم طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے. طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے فقد کان فریق منہم, ان میں تو ایک فرقہ ایسا ہے, ایک گروہ ایسا ہے, ایک فریق ایسا ہے ان یہودیوں میں یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. اللہ کا کلام یہ سنتے ہیں. ایک فریق ایسا ہے, ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم یحرفونہ من بعد, یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے, یہ اپنی چالاکی سے کلام خدا میں تحریف کر دیتے ہیں. یہ کلام خدا کو بدل دیتے ہیں. کلام خدا کچھ ہوتا ہے, یہ بنا کچھ دیتے ہیں. ایک ہم پڑھے لکھے کر سکتے ہیں, ان پڑھ نہیں کر سکتا. اسے تحریر وعدہ کرتا ان پڑھ بندہ نہیں کر سکتا. کہ بنا تحریر وعدہ کرتا کرے گا تو پڑھے لکھے بندہ کرے گا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کلام خدا ہے. ان کی عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ کلام خدا ہے. پھر کلام خدا کو یہ بدل دیتے ہیں. علماء نے دو قسم تصویر بدل دیا. ایک سیدھا سیدھا کلام بھی بدل دینا, ایک وضاحتی بیان ہے جو مفہوم بدل دینا. میں کبھی اوکھیاں گلا کیتیاں نہیں لیکن دوبارہ اس کا ایک کلام کو ہی تبدیل کر دینا, دوسرا ایک کلام ہو ہی لگے وہ مفہوم کو تبدیل کر دینا, وہ وضاحتی بیان ہے جو بدل دینا. اللہ فرماتا ہے کہ یہودی یہ کام کرتے ہیں, کلام خدا سے تبدیلی کرتے ہیں تو ان پڑھ بندے کو پتہ نہیں ہوتا. میرے محترم سامعین ہوتے واسطے دوسری میں آیت پڑھنا تاکہ اور واضح ہو جائے کہ کرتے کی سب. سورہ مبارکہ بقرہ کی 104 نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے ان حالات سن کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تے نال نال یہودی بھی پیغمبر نے خطبہ وچ دسیا. پیغمبر کے خطاب وچ یہودی بھی وچ بیٹھے ہوتے سن. اس دور وچ جدوں صحابہ نوں سمجھ نہیں آتی کسی گل دی, پیغمبر دی گل دی, تے صحابہ دے سن رائنا رائنا یا رسول اللہ رائنا رائنا. رائنا کا مطلب سی کچھ رعایت فرمائیے, یا رسول اللہ ہم سے کچھ رعایت فرمائیے, یا رسول اللہ ہمارا کچھ لحاظ کیجیے, سانو سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں. اور دوبارہ سمجھانے واسطے جڑے بندے پڑھے لکھے نے جانتے ہیں کہ اسی اسکول ٹیچر جدوں سن پڑھاتے اگر اسکول ٹیچر نہیں کرتے کچھ تو سمجھاتے ہیں ساری کلاس کو سمجھ نہیں ہوتی. کچھ بندے کو سمجھ آ جاتی, کچھ بچے کو سمجھ نہیں, وہ جنہوں نہیں ہوتی وہ ساتھی ایک بار پھر سمجھاؤ, پھر وہ سمجھاتے ہیں, پھر انہیں سر جی مہربانی کرو
ایک بار پھر سمجھاؤ. وہ ترائے بار سمجھا کے تو پھر ٹیچر آتا ہے کہ یار تھی سمجھتے ہی نہیں. وہ پھر آخر مانیٹر کو کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جنہوں نے نہیں نہ سمجھ آئی یہاں تو سمجھا. جنہوں بچوں نے سمجھ نہیں آئی انہوں تو سمجھا. یہ سارے اسکول کا شکریہ ہے. نوجوان سارے بچے جانتے ہیں بڑا مانیٹر ہوتا ہے. وہ قد ویچ کے نہیں بنایا جاتا, سامت ویچ کے نہیں بنایا جاتا, وہ خاندان ویچ کے نہیں بنایا جاتا. بڑا لائق ترین بچہ ہوتا ہے جو لائق ترین انہوں مانیٹر بنا کے وہ چھڑ جاتا ہے. وہ آتا ہے جنہوں سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں بڑا ہوں, ہو سکتا ہے ڈر دے نہ سمجھ جاؤں, ہو سکتا ہے میری عزت کی وجہ تو نہ سمجھ جاؤں کیونکہ تم کچھ بیٹھا یہاں دے تو مانیٹر ہے. تو میں جاواں گا تو انہوں سمجھا دیں, میں جاواں گا تو انہوں سمجھا دیں. میں حیران ہاں مولوی صاحبان تسی حضرت علی کو ٹیچر نہیں بھی بندے مانیٹر ہی بن گئے. مولا علی سمجھاتے ہیں. سورہ مبارکہ محمد کی ایک آیت ہی موجود ہے, آپ کو ضرور پڑھتے ہیں, میرے خیال میں پڑھ لینی چاہیے اس مقام پہ. پھر دوبارہ میں پھر اتنی آؤں گا. سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب تیری دربار میں تیری محفل میں ہوتا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ, ان میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو تو سنتا ہے, تو بات کرتا ہے تو وہ سنتے ہیں. حتیٰ ایسا خارج من انتقام, جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں, جب تو الگ ہوتا ہے, جب تو چلا جاتا ہے تقریر کر کے تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, تو وہ تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا. کچھ بندے ہیں جو تیری تقریر سنتے ہیں, سن کے تو چلا جاتا ہے تو بعد میں اوتوا العلم علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا, یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. میں پنجابی پہ بولنا جی جب اتنی دور کوئی نہیں پنجاب میں بیچیے بھائی چلو میں کھلوتا ہوں کہ پنجابی سارے بیٹھے ہو تھی سنتے ہو کہ میں کی کر سمجھ آ رہی ہے میری جرا ساری تقریر کر کے ٹر جاؤ اے نال تے بندے پوچھے اے مولوی کی آتا سی, یہ مطلب کوئی گل ہے وہ سمجھ نہیں آئی. جنہوں پنجابی کی سمجھ نہیں ہوتی وہ پنجابی کیسا ہے, جنہوں عربی کی سمجھ نہیں ہوتی وہ عربی کیسا ہے. نبی گل کر رہے ہیں تو ان سے پوچھنے ماذا قال آنفا, ایک نبیت لوگ سے پوچھنے کے لیے قالوا للذین اوتوا العلم, وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں. یہ مطلب قرآن جو جملہ ایک گل طے ہو گئی کہ نبی کی محفل سارے بندے برابر نہیں سکتے, کچھ پوچھتے تھے, کچھ پوچھنے والے ہیں, کچھ بڑی خیر کچھ پوچھنے والے ہیں, کچھ بتانے والے ہیں. میں پیغمبر کو بات نہیں کر رہے, کچھ پوچھنے والے ہیں, کچھ بتانے والے ہیں. حضرت علی کے برابر بندے لے آنا یا قرآن پہ ہاتھ رکھ, علی پوچھنے والوں میں آنے ہیں یا بتانے والے ہیں. بتانے والوں میں کیونکہ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. یہ مطلب پوچھنے والے ہو رہے جب میں پہلی مرتبہ آیا سا تو میں پوچھ کے آیا سا میں سدھا آ گیا. وہ پوچھ کے ہمیں پہننا ہے جہاں بندہ پوچھتا ہے بھائی مجلس کا کتنے, وہ پوچھتا اس واسطے کو پتا ایک پوچھتا پیا دوسرا دستا پیا, وہ آتا ادھر مجلس, ایک دستا پیا ایک پوچھتا پیا, دو بندے ایک تیسرا اتوں آ گیا. وہ کہتا پھر ایک بندہ مجلس کا پوچھتا پیا دوسرا انہوں دستا پیا. انہیں بھی مجلس سے جانا تیسرے بندے اپنی عقل نال بندے جواب سے ایک پوچھتا پیا ایک دستا پیا, یہ دو بندے نکل پیا تیجا آیا انہیں بھی مجلس سے جوڑا ہے. یہ پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے یا دسن والے کو پوچھنا چاہیے. ایک بندہ پوچھتا ہے مثلا میں پوچھنا پیا کہ حضرت مجلس کدھر, ایک تیسرا بندہ آ کے میں پوچھتا ہے کہ مجلس کدھر, میں آخوں گا تیرے سامنے میں آپ پہ پوچھنا جہد کو میں پوچھنا یہ پوچھنا جہد کو میں پہ پوچھنا
یہ تو پوچھنا ہے صحابہ دے عاشقوں جنہاں کو صحابہ پوچھتے ہیں وہ کو تسی بھی پوچھو پوچھنے والے بتانے والے پوری قیامت گزارش نوجوانوں چیلنج نہیں گزارش وہ چیلنج تے گسا لگتا ہے گزارش تے گسا نہیں ترلے تے گسا لگتا ہے ساڈا ترلا قرآن دے نام تے ترلا ہے قیامت تک کوئی ثابت کرے کہ آل محمد وچوں کسے نے صحابہ محمد کو مسئلہ پوچھا آل محمد دی کسے فرد نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مسئلہ پوچھا کہ صحابہ کرام دا آل محمد کو مسئلہ پوچھنا اسی ثابت کر دیں اور یہ کتابہ جو ثابت کر دیں حضرت عمر بن خطاب کا ایک فرمان پڑھنا چاہنا اگر کسی جذباتی نہ ہو آرام میں ٹھنڈے دل نہ سنو حضرت عمر بن خطاب وہ فرماتے ہیں یار انہوں نے دعا کی تھی اللہ کے اچھا کئی بندے دعا کرتے ہیں جب چھوڑے چنے کوئی نہ کوئی درس مل جائے دعا کیسی کی تھی فرماتے ہیں یا اللہ دھیان سے ہونی میں ذمہ دار کرتا ہوں یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن ہی نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ جب مشکل ہو اور علی نہ اور کئی مرتبہ فرما چکے ہیں اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوں یہ مطلب پوچھنے والے اور ہیں بنانے والے اور ہیں جے سدا عقیدہ توحید کمزور ہے تو بندے گھر کر عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے تو بندے گھر کر عقیدہ امامت کمزور ہے تو بندے گھر کرنا ہے کمزوری عقیدہ ولایت ساڈا کمزور نہیں عقیدہ امامت کمزور نہیں عقیدہ ختم نبوت ساڈا پوری دنیا تو مضبوط ہے کہ نبی تے نبوت ایک ہی مک گئی وہ سب سے ایک ہی گل کافی ہے کہ ختم نبوت تو بعد اگر کسی روایت پڑھیے کہ اگر کوئی نبی ہوتا اسی اگر بھی نہیں مانتے پیغمبر تو بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور سارے کو جرا ثبوت کرنا کہ ختم نبوت ہے یقین کرو یا سارے کو ختم نبوت ہے ثبوت نام ولایت علی یقین کرو سر جو بچے وہ اپنے محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا یا کیا بچے فوراً نہ رکھے اتھے یا کھڑی علی ہو آگے سارے بچے میں پتہ لگ جائے جو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی نہیں نبی نہیں یہ ختم نبوت ہے ساڑھا ہی نبی ساڑھا قصور یا اللہ ہے وہ قصور ساڑھا قصور ساڑھا ایک ہے نہ ساڑھا قیدہ توحید کمزور ہے نہ نبوت نہ رسالت نہ امامت نہ ولایت نہ قیامت الحمدللہ قصور ساڑھا ایک ہے اور ساڑھے منہ تے کافر لکھ جا لاڑا بندہ کو ساڑھے منہ تے لکھ جا ایک کر لے وہ دیتے سے پکے ہیں جیسا پکے ہیں پکے ہیں تے پکے ہیں وہ ساڑھا قصوری وہ ساڑھا رہے جو قرآن ہاتھ کے لائے کرتا ہے نہ سب پچھلے زمانے کی کسی پوچھنے والے کو دین پوچھے ہے جہاں آپ دین پوچھتے ہیں ہم پوچھنے والوں سے نہیں پوچھتے بتانے والوں سے پوچھتے بتاتے کون ہیں تو علم علم بات ایک جگہ تشریح کی تھی نا کہ شاہ عبد القادر نے انہوں کا حوصلہ ہے کیونکہ یہی کر گیا نہیں تو بچی یہ گل ساڈا کسی مولوی کی تھی تو پرجہ ہو گیا ہوتا اس واسطے کہ ساڈا مرحلہ پاکستان سے نہ سکتا تو مولوی مینگل جہاں منصور مینگل صاحب انہیں حضرت عثمان کی گستاخی کر دی تھی تو ان کو تو پڑھا لکھا بندہ جو کمرے پہ کام کرتا ہے میں پہلے دسیا انہیں حضرت عثمان کی گستاخی کر دیتی ہے کہ ان کا کوئی پرچہ کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا اسی دہرائیے نا تو انہیں کی حق ہے تو سارے پر جاؤ اسی دہرائیے نا انہیں حق ہے کہ حضرت عثمان دے مطلب تو سارے تو بڑا ہوتے تو پھر نہیں ہوتا چونکہ نازک مرحلہ ہے ایلی میں صاحب لانا تھا قرآن آتے کہاں رہنا کہ بندہ کچھ نہ کچھ خیال کرنا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے اتنے لیکن ترائے کرنا وہ فرماتے ہیں جو پیغمبر کی بارگاہ میں بندے بیٹھ کر پیغمبر کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے انہوں نے 3 احتمال سال کیتے ہیں 3 احتمال وہ کی فرماتے ہیں پہلی گل یہ گل سارے بس کی گل نہیں قرآن میں کہاں آتا ہے کہ میرا کیا کر چڑے میں نہیں آخیا میں نہیں لکھا اے لکھا آگے پڑھ لو اور فرماتے ہیں یا تو وہ بندے کند ذہن تھے
ترجمہ کرنا پڑے جنہوں کند ذہن بھی سمجھانا پڑے وہ بھی کند ذہن دماغ تھوڑا کم کر بندے کاٹا کر رکھ دے کند ذہن تھے دوجا وہ فرماتے ہیں یاد ہے نہ سمجھ بندے سمجھ نہیں سی ہوتی نہ سمجھ تیسری گل فرماتے ہیں یاد ہے یادداشت کمزور تھی یہ ٹرائی کرنا ہو سکتی ہے نبی سامنے پر گفتگو کرتے ہیں پر وہ سمجھ نہیں ہوتی پہلی گل تو فرماتے ہیں یا بندے کند ذہن سن یا نہ سمجھ سن تو یا انہوں کی یادداشت کمزور سی تو سانو معاف کریں نہ اسی کسی کند ذہن کو دین سیکھنا چاہتے ہیں نہ کسی نہ سمجھ کو سیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ جنوں گلا بھول جان اسی وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں جہد عیب ہی کوئی نہ ہو جہد کوئی عیب نہ ہو مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں جدوں دین لے آیا معصوم ایک مہربان نے آخیا بھی یار تسی ایویں نا لمبی گل نہ کرو کئی بار دھیان نہیں بدلنا ہوتا تو نہیں سمجھ آؤں گی جہے بندے کا دھیان پیچھے باہر سائیکل رکھا ہے وہ اتنے دھیان ہے سائیکل نہ لے گیا جتی رکھا ہے جتی دھیان جتی نہ لے گیا سارے دھیان نہ کرتے نہیں سمجھ ایک نے لکھا بھی ہو سکتا ہے اور بندے نبی پاک کے سامنے بیٹھے سن انہوں کا نبی والے کا دھیان نہ ہو نبی والے کا دھیان پھر بندے اپنے شیعہ گلا بناتے سی نہیں دھیان نہیں نبی کا دھیان ٹھیک ہے چل پھر جی کر اسی منکر کوئی نہیں ہو کے راضی تے نہ اسی تیرے کو کافر کہلوا کے راضی ہیں اور ایک گل بکی ہے یہ جہاں نبی کا دھیان نہیں نا ساڈا وہ دھیان پیغمبر کا دھیان نہیں ہوتا سب وہ دھیان رکھنے کی بڑی لوڑ ہے میں بڑی کوشش کر کے نا اصلی گل لگی نہ تو گل یہ نکلی ہے کہ کند ذہن سن نہ گل یہ نکلی ہے کہ نہ سمجھ سن نہ گل یہ شکریہ نہ گل یہ نکلی ہے کہ یادداشت کمزور سی نہ گل یہ لکھی دھیان نہیں سی ہوتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کو پوچھا اللہ فرماتا نہیں ایسی کوئی گل نہیں سی چنگے بڑے سن نبی کی گل سمجھ کے ہونی چاہیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصل میں بات یہ تھی کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر اچھا کیوں اللہ فرماتا ہے فاتبعوا اہواءہم وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں میں نے کہا تھا نبی کی پیروی کرو انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی پھر اللہ فرماتا میں مورا لا دیتی ہیں میں کہ اللہ پاک انہیں مجمع طرح کے سوال کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے معاف کرنا اللہ کو پہلا معافی دوں وہ بیچارے دین سیکھن ہوتے نبی دی مسجد نبی دے خطبے میں بیٹھے تے تو اگر مورا لائی ہونے تاکہ انہوں سمجھ کوئی نہ ہے کافر کا کے واسطے نبی بھیجے تاکہ انہوں ہدایت آ جائے مشرکین کا کے واسطے نبی بھیجے ہدایت آ جائے یہودیت کا کے واسطے نبی بھیجے یار ہدایت آ جائے تو میں کیا وہ ہدایت لینا ہوتے ہیں تو تسی کوئی مور لا سکتے ہو انہوں سمجھ نہیں ہو اللہ فرماتا خبردار میں ظالم نہیں میں عادل ہوں سبحان اللہ ایک نہیں ہو سکتا کہ بندہ سمجھنا آیا ہوئے دین کافر ہوئے مشرک ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے کہ وہ سمجھنا آیا ہوئے تو میں مور لاشا میں نہ سمجھے ایک نہیں ہو سکتا میں نے پیغمبری سمجھانا واسطے بھیجے میں نے پیغمبری ہدایت واسطے بھیجے میں کہ اللہ یہ کون سا ہمیں کافر تو نہیں سن رہے کافر تو نہیں میں مور کرتا یہودیاں تو نہیں میں مور کرتا عیسائیاں تو نہیں میں مور کرتا مشرکہ تو نہیں میں مور کرتا تو میں کدھر کا نام ہے ہم لوگ تو ہے نا جنہیں باری توجہ ہے اللہ سورہ موبائل کال منافقون آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے مہریں میں ان پہ لگاتا ہوں تو پہلے ایمان لائے تھے اور لائے تھے پھر کافر ہو گئے اللہ فرماتا ہے فَقُبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب میں نے چونکہ یہ ایمان لا کے کافر ہوئے ہیں مکر گیا نے ایمان لے آکے میں نہ دے دنہ تے مورا لا دیتیاں ہیں میں اللہ بیانا لا یفقہون میری سور ٹھیک ہوگی کہ میں سوانو سارے منار لا کیا کرنا سی لا یفقہون سارا مجمع میرے نار لگا ہونا سی میری سور ٹھیک نہیں میں تاکہ لفظ کیا سکتا لا یفقہون اللہ تے اعتبار کرنا رہے ہو اللہ کہہ رہے ہیں لا یفقہون اب یہ نہیں سمجھ سکتا آواز میں ہو گئی اللہ پیار ہے جڑے ایمان لے تو بعد کافر ہو گئے جڑا ایمان لے تو بعد کافر ہو گئے نا الحمدللہ انہوں منافق ہیں
سبحان بڑا قرآن سے کی نا جی منافق جی میں سورت پڑھی ہے میرا نام ہی کافی ہے میں سمجھا کے نام لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے یہ نام ہی کافی ہے سورت کا نام ہی منافقون سورہ منافقون کی یہ آیت مجیدہ میں پڑھی ہے تمہارے سامنے 3 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ منافقون دی اللہ فرماتا ہے اب یہ نہیں سمجھیں گے میں نے مہریں لگا دی ہیں اب یہ نہیں سمجھیں گے منافق کی 3 نشانیاں وہ وعدہ خلافی کرتا دوسرا وہ جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی بھی کرتا ہے منافق کی کافی نشانیاں نبی پاک نے دسے وہ صحابی دے بچے جو ان کی قبر چوما وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وعدہ خلافی بھی کرتا ہے وہ امانت خیانت بھی کرتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتا ہے یہ 3 علامتیں منافق کی حضور نے دسی ایک جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے ایک امانت خیانت کرتا ہے ایک بندے نے چکا وہ کھڑا ہو گیا مسجد میں ہو سکے یار سن تو ہمیں پتہ لگ جاتا کتنے کتنے بیٹھے نبی فرمایا کتنے بیٹھے یہ نماز کے پچھ کھلوتے ہو تو میں نے پتا ہوا میرا منہ ادھر میں ہوتا ہے یہ مگر ہوتے ہیں یہاں دیا حرکتیں تیری نبوت کی نظر یہاں دیا حرکات و شکلات تیری نبوت کی نظر ہوتی ہے صحابی کو میں لب دے نہیں قبر نہ بجے قبر چھوڑ وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ تسی تے نبی ہو تو ہم تو وہی ہو جاتی ہے نا تو ہم اللہ دس دینا نا تو ہم تے اللہ دس دینا کہ وہ منافق سب کے پتہ لگے کہ منافق نے سامنے گاہ ڈالنے کی جھوٹ بولنے کے بعد خلافی کرنے کی کیا کرنے کی ایک پہچان سمجھا چڑھنا کہ تھرمامیٹر نہ دیا ساری پتہ لگ گیا کہ آپ منافق ٹیسٹ لے لیا ساری پتہ لگ گیا کہ اے منافق صحابی فرماتے رہے جی میں پوچھتا سو گیا کہ دروازے تے علی نہ سبحان دروازے تے مولا علی نظر آئے تو حضرت نے فرمایا یا علی میں کہہ رہا ہوں بتا دو وہ حدیث نمبر 240 صحیح مسلم شریف ہے علامہ بہیت الزمان اہل حدیث کی تشریح ہے وہ فرماتے ہیں تو حضرت علی نے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس رب کی قسم مجھے اس رب کی قسم پہلے اشارہ کیا توحید مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر گندوں کے دانے کو پھاڑ کر قوم پر گزار کیا ایسی وجہ ہوئی مجھے اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اس میں سے قوم پر گزار کیا مجھے اس مصطفیٰ جیسے مخبر صادق نے خبر دی ہے صحابہ کی توجہ ہو گئی اچھا انہاں کو ہم دسے کی فرمایا نے فرماتے مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے کوئی میرا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کمال یار کمال سر اٹھاؤ یہ مطلب ہے منافق کی نشانی ہے کہ وہ دے اندر محبت علی نہیں بغض علی جن کے اندر بغض علی ہے وہ منافق ہے جلدی بولو جی جن کے اندر بغض علی ہے میرا کو جن کے اندر محبت علی ہے وہ مومن ہے جن کے اندر بغض علی ہے آج بڑی خیر ہے وہ منافق ہے جن کے اندر بغض علی پھر وہ منافق ہے اللہ لا یفقہون لا یفقہون یہ نہیں سمجھے یہ نہیں سمجھے یہ جدوں بغض علی والے کے متعلق اللہ خیر نہیں سمجھے گا تینوں مناظرے کرنے کی کری والی گراہ بات کرنے ہو مسلمانوں کرنے ہو مومنوں اسی انہوں نے سمجھاتے پھرتے ہو کہ مطلب بغض علی ہے بغض علی کا مطلب قرآن آخر کہ یہ یار اللہ کہتا ہے لا یؤمن اللہ جتھے لا آخر کر اتھے پھر نہیں ہے لا الہ نہیں نہ کوئی اللہ کہنا نہیں کوئی اللہ سوا میں کوئی اللہ کہتا ہے لا یفقہون نہیں سمجھے کوئی اللہ بیان ہے بھی نفس جس بنایا ہو اللہ وہ بیان ہے نہیں سمجھے تو میں بحث کروں کہ میں سمجھا کے چکا بہت بڑی خیر ہو اور میں ٹینشن زندگی بھر کی طرف بحث کرنی اسلام دی دین دی ولایت علی دی شہادت رسالت دی امامت دی جتنا بحث کرنی ہے پہلا نہ چیک کر لو تو خدا در صحابہ کرام کے متعلق میں انہیں آنکھا نہ پڑیا قرآن میرے سامنے صحابہ فرماتے ہیں میرے کو کتاب مجھے تعلق کر دیں وہ فرماتے ہیں ہم دور رسالت میں بغض علی کی وجہ سے منافقوں کو پہچان لیں جیتے سانو حضرت علی کا بغض نظر ہونا تھا ان اسی پہچان لیں کہ سب اے منافق شکریہ میں صحابہ نال محبت کرنا آئے ہو جدو صحابہ کو وہ تھرمامیٹر تھے سارے کو لے ہو صحابہ کو پیمانا ایک باری سارے محبان صحابہ سلوات پڑھ سلوات پڑھ دشیاں سارے پڑھیں
ہوں میرا دل کرتا ہے کہ دیوبندی آدمی تھی نہیں اپنی مسجد جا کے سارے علی نال محبت کرنے والے صلوات پڑھو. پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے. صحابہ کو پیمانہ ہے سی نا بغض علی تو منافق پڑھا کنڈی بیٹھی جی کنڈی ابھی سب کے بندے پہلی دنے پہلی دنے بجروں سے بڑے بڑے بائی دنے سلام سمجھ آؤں گی کہ مچھی پڑھتی وہ پھر کاریگر جڑے ہیں وہ تو کھچ مارتے ہیں جنہوں پوری پڑھ لئی ہوئے. میں تمہیں وہ کنڈی دسن لگا جہاں نام منافق باہر سوڑے نہیں پہنا بنا کنڈی خالی آئے آرام نہ صاحب جنہوں تھلے جو بھی مالی کی تھلے کھچے گی وہ کھچے گی وہ صاحب لانا ہے صحابہ کرام کے پھاڑنے کا سن مناف کرنا بغض علی کی وجہ یہ مطلب بیچ دے اندر بغض علی ہے اندر بغض علی. میں تو مثال ایسا بنا کے دیا طارق جمیل صاحب طارق جمیل صاحب ہو جانا تو بچنا میں طارق جمیل صاحب دیوبندی ہے غزیر بات ہے یا شیعہ کے لوگ دیوبندی ہیں میں نے پتا کہ تو ہمیں کوئی پتا دیوبندی آل مدین نے تبلیغی جماعت رہا انہوں نے تعلق حضرت ابو بکر دی کوئی گستاخی انہوں نے زندگی جی کی ہوئے تو اللہ ثابت ہے. حضرت عمر دی گستاخی انہوں نے ہوئے تو اللہ ثابت ہے. حضرت عثمان دی کوئی گستاخی کی ہوئے انہوں نے ثابت ہے. ساڑھے تے الزام میں گستاخ طارق جمیل صاحب کے گستاخ نہیں ٹھیک ہے. ساڑھے تے بندے کو الزام دے دیں کہ ہمیں نماز بھی پڑھن روزہ بھی 10 منٹ پڑھا رکھن ایک کافر ہے ان کے اندر بغض صحابہ ہے یا تین شک ہے. طارق جمیل صاحب کے اندر حضرت ابو بکر کا بغض نہیں حضرت عمر کا بغض نہیں حضرت عثمان کا بغض عمر مومنی حضرت عائشہ کا بغض حضرت حفصہ کا بغض حضرت طلحہ اور زبیر کا بغض نہیں. کمال دے اہل سنت نے اور دیوبندی اہل سنت انہیں صرف آنکھیں ہے علی مولا ہے جب وہ دے خلاف ہویا نا تینوں کنڈی پہ گئی صرف انہیں آخیا علی مولا انہیں آخیا علی مولا ہے وہ اندر جدوں دا میں پڑھیا نا من کن تو مولا ہو فعلی اور مولا میں حضرت علی نہیں آنا میں مولا علی ہوں. انہوں نے بندے خلاف ہو گئے میں تو سمجھتا سکوں علی کو پڑھیا جائے گا تو تو طارق جمیل کو پڑھ گا یہ آسان کام ہو گیا مولا تو جزا دے یہ مطلب تو پتہ لگ گیا ہمیں کنڈی پا کے پہ اندر بغض علی ان جڑا شیعہ آکھے میں تنوں آج سمجھا کے جانا ہے وہ تو اللہ نے ضد کر رہی ہے جب اللہ کہتا لا یفتحون انہاں نوں سمجھ نہیں آنی بیوقوف ہے بندہ جڑا نبی نے نوں آکھے بھاج جاؤ بھاج لگا بندہ جنوں قرآن ہی پہنا کی اکھاں تے چیک کر جڑا بندہ نور نے نوں آکھے بھجا لگا جڑا بندہ انگل نوں آکھے ویکھ کے ڈر بیوقوفہ کی میں رکھا دے نبی نے جڑا دتا کوئی نہ ہوتا بندہ کہ بھاج جاؤ وہ بھی بیوقوف ہے بیوقوف ہے. جتنے چلتا ہاتھ خراب ہے انہوں بندہ کہ دیکھ اور جنہوں لکھانا ہی پہلا ہاتھ چیک کر ہاتھ عیب دے رہے جنہوں لکھانا ہی پہلے نظر چیک کر کے نظر خراب دے رہے جنہوں پجانا ہی پہلا نظر چیک کر کے لوڑا تگڑا دے رہے جنہوں دین سمجھانا ہی پہلا چیک کر ہو دے اندر بھوک دے آنے مطلب ہے جس اندر بغض علی وہ دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. 104 نمبر آج پڑھنے کا یہودیت ہے مطلب صحابہ کی اندر سر جنہوں سمجھنے سے ہوں گی رائنا یاد ہے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رعایت کیجئے ہمیں سمجھے انتوئی گالی در ہوئی گا ادا ٹائم ادھر بہتا یا رسول اللہ ہمیں سمجھے ہم سے رعایت کی رائے وہ جڑے یہودی سنت گستاخ رسول وہ رائے نہ بگاڑ دے سن
تے آندے سن رائی نا ہوں اینے روڑے کیا پتہ لگے کہ رائے نا کہڑا آندا رائی نا کہڑا بھائی تھوڑی جی باری کی تھلے دو نقطے نہ پاؤ تے رائے نا پڑھے لکھے ذہن سے لکھ لو رے الف را اے نون تے الف رائے نا تھلے نقطے نہ ہوتے رائے نا تھلے دو نقطے پالو پڑھنا رائی نا وہ جو صحابہ دے سن رائے نا یہ یہودی کم وقت میں چوہدے سن رائی نا وہ دا بڑا یہ نہیں سی بندہ کو صحابہ دے اندر سن رعایت فرمائی کہ رائی نا دا مطلب بندہ سی چرواہا پیڑا جانا اونٹ جانا یہ گستاخی باریکی نہ کرتے سن صحابہ کو پتہ نہیں سی لگتا اللہ تے علیم بذات صد ہو رہے صدقہ جانا وہ دار اندر سن ایک اور لفظ اندر سن وہ بھی پڑھ دینا وہ بھی میں معاف اللہ پاک میں معافی دے میں کبھی نہ دہراتا اگر بچہ نہ سمجھانا ہاں سن الراؤنا رائے نا تے صحابہ دے وہ کیا تھا عربی زبان الراؤنا ہوا تھا کہ بچ عقل تھوڑی قرآن میں سمجھ نبی کی عقل کے متعلق لوز گل جدوں کی نا کسی یہودی نے یہودی سے نصیب کی عقل سے کرتے نوز شکریہ مہربانی رونا کرتے سن رائنا سورہ مبارکہ بقرہ 104 نمبر ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو لا تقولوا رائنا تم رائنا ہی نہ کہا کرو میں آئے تو پڑھ لیے جب کہیں سونی آجے میں کر لا تقولوا رائنا تم منہ سے رائنا نہ کہا کرو صحابہ نے اللہ کہہ رہے ایمان والو وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بدلا کر نبی کی توہین ہوتی سبحان اللہ وہ لفظ چھوڑ دو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کہو جی اللہ حکم کرو فرمایا اگر سمجھنا ہے وقول انظرنا تو تم کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے انظرنا کہا کرو رائنا نہ کہا کرو میرا خیال ہے اسے نہیں تو بعد میں نتیجہ دے دیا پہلا وہ یار جس لفظ کے وہ ہیر پھیر کر کے جلے لفظ کو ہیرا پھیری میں چلے آگے محمد کی توہین بھی ہوئے اللہ کو لفظ اچھا نہیں لگتا بندہ اچھا لگتا اللہ نے صحابہ اکرام کی زبانوں کو لفظ ہی ہٹا دیتا فرمایا رائے نہ کہا کرو یہ مطلب ہے آج کی تقریر جو ایک ثابت ہو گئی کہ توہین رسول یہودی کرتے سن جلدی بولو توہین رسول یہودی کرتے سن ایس میں نے جڑا سارے خلاف روڑا پایا نا مولویاں کچھ مولویاں روٹی شوٹی کھانے تو علاوہ صرف ایک ہی کام ہے شیعہ کو کافر ثابت کرتا بس روٹی کے کھاتے وہ اندر نے یہودیاں نے مذہب بنایا مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا یہودی سی آگے تو یاد پڑھے لکھے عبداللہ ابن سبا یہودی نے مذہب بنایا جڑا شیعہ ایسا مذہب چلو یہ کر لو اسی مسافر کرتے ہیں اسی گل کرتے ہیں ساڈا مذہب اگر یہودی نے بنایا ہے کہ باقی جنہیں ایسے میں فرقے ہیں وہ تو یہودیاں نہیں نہ بنایا کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ اور یار ساڈا جو یہودیاں بنایا ہے ویسے تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شیعان علی ہے نا دراصل یہ حامیان علی ہے یہ جو شیعان علی ہیں یہ حامیان علی ہیں یہ علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہے علی کی حمایت کی وجہ سے شیعہ ہے وہ فرماتے ہیں پہلے یہ ایک دو ہوا کرتے تھے گاؤں میں شہروں میں یہ نظریاتی جماعت نہیں تھی جب جنگ صفین ہوئی جنگ نہروان ہوئی جنگ چمن ہوئی تو ان کے نظریات قائم ہو گئے صدقہ جوان ان کے نظریات قائم ہو گئے کیونکہ یہ علی کی حمایت کرتے تھے مد مقابل کوئی بھی آ جائے نہیں سنتے ہو پھر مد مقابل کوئی بھی آ جائے یہ حمایت علی کی کرتے تھے پھر فرماتے ہیں یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے اکٹھا کر دیا یہ مطلب ہے ساری جڑ میں یا حسین ہے یا علی ابن ابی طالب یا مظلومیت حسین یا ولایت علی شکریہ جملہ یا ولایت علی یا مظلومیت حسین لیکن لوگ آگے عبداللہ ابن سبا نے بنایا چلو یہ کرو میں آج ایک فیصلہ تھوڑے سے دے کے جاتا ہوں جہاں بندہ باہروں آ کے تھے تھوڑے علاقے سے مکان لے لگ کرائے پہ جا کے میں ذمہ دار جٹھوڑ سیال چیمے چٹھے پٹھی تھوڑے آگے کہڑی قوم جگہ نہیں زیادہ
زمیندار کی کہڑی قوم زیادہ زمیندار جلدی زمین ہے اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے میں زمیندار ہوں بیروانے کوئی ذات دسی تو قوم دسی چلو چڑی قوم کیا زمیندار لال لکیر تو باہر جی زمین ہے لال لکیر تو باہر جی زمین ہے زری زمین ہے وہ جو بھی کرے ایتھے کو بندہ کرائے جا کے مکان لگے تو وہ آکھے میں کھرنا وہ آکھے میں جٹ ہوں وہ آکھے میں زمیندار ہوں یا تو ہاں قوم کے لیے وہ پھر جڑے بیروانے نے وہ دو چار پہ ہو کے بہ گئے ہیں یہ حرکتاں دے جنڈر والی ہیں جڑا کرائے کا مکان لے کے آتا کہ میں زمیندار ہوں تو میں جٹ ہوں تو وہ حرکتاں جٹاں ہوئی وہ پھر ایک بندہ چکا جاتا تھوڑی قوم دا تھوڑی قوم دا تھوڑی قوم دا وہ آ کے یار تھوڑی زمین نہیں کوئی وہ آتا زمین سڈیاں بہت سن ابا جی بیچ گئے تھوڑی خیر ہی ابا جی بیچ گئے وہ زمیندار تھوڑا جی ہوگی گل وہ کیا کوئی گل نہیں کتنے بیچ سکتے کنے لے سکتے زمین کتنے کے بیچی ہے آخر ہمیں تو مالک خدا ہے نا زمین کہیں بندہ کھا چڑھتا زمین تو اتنے ہی اندر سے نہ پائی وہ رون لگ پہ سامنے وہ آ کے یار گل ہے جدوں کوئی بندہ گل کرتا نا کہ تھوڑے ابے زمین کدے اگے بیچی ساڈا دل گھبرا جاتا اسی اپنی گل نہیں دستے سانو ٹینشن ہی نہیں ہو جاتی کہ ساری اینیاں زمین انہوں نے ہو شک بچے وہ آتا یار بیچی ہے ساری زمین ایسی آخری گل ہے تو آخے گا یار تہاں بیچی ہے تینوں کرو کہ ہم زمین ثابت کر ریکارڈ بکھا ریکارڈ دے جو ہوئے گا تھوڑی خیر ہوئے یہ مطلب ہے زمیندار نہ بھی زمین رکھنا ہوگا تو ریکارڈ دس دینا کہ زمیندار ہے پہلے پیو کو دادے کو پردادے کو کتنے جانے سے جہاں تھوڑے کو آ کے سید آ کے میں سید ہوں سید جاتے ہیں یار جویں دے کام نے لگتا ہے سید ہے نہیں انہوں پھر سید بہ جاتے ہیں جی سید ہوتے شجرا بتاؤ شجرا بھی تو ریکارڈ ہی ہوتا ہے نا کیا بات ہے زمیندار بھی پھڑے جاتے ہیں ریکارڈ تو سجدہ کی نشان نہیں ہوتی یار ریکارڈ کو میرا ایک دوست سی اہل سنت تو شیعہ ہوا سی چودھری عبد الغنی ان کا نام سارے علاقے سیال پہنچے سن انہوں نے پنڈ پیر ایک آ گیا سی تو نہ روٹی پکا لی ایسے کہ کسی کا پیر انہیں آخر میں سجدہ کے منع نہ تو میں تھوڑی روٹی پکا لی تو سرانے پا لیا آپ ایس پاس پہ گیا ادھر دوڑا ہو گیا آدھا ادھر شاہ جی ادھر بہ گئے فرمان لگے وہ بھی شاہ جی کہڑے سید ہو اس آگے اسی فاروقی سید ہوں اس آگے ادھر سید سید امام علی نبی دی اولاد کی اولاد امام غزالی اولاد اگر اولاد علی ہوئے نا تو سید ہوئے اصل میں کہ ریکارڈ کو پتہ لگتا ہے اس ویلے نہ تے عبداللہ ابن سبا یہودی کدھر موجود ہے تے نہ تے مولا علی سامنے پہ نظر آتے ہیں اسی آنے اسی علی دی وجہ تو بنے تے تو آنا کہ تسی یہودیاں دی وجہ تو بنے ہو چل اے جی کر گیا کدا مذہب یہودی بنایا ہے تے کدا مذہب مولا علی بنایا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا ریکارڈ میں لے انہاں تے اپنا ریکارڈ دو کتاباں نے تھوڑیاں بھی حدیث دیا کتاباں نے ساڑیاں بھی حدیث دیا کتاباں نے تھوڑے بھی قرآن کی تشریح سارے بھی قرآن کی تشریح تو پھر میں پہلی گل کرنے لگا گلا بڑھنے گیا پریشانیاں ایک کوئی کرنا یہ مجلس تمام ہو جائے ایک آیت پڑھنا بڑی مشہور علم نشرح لک صدرک ترجمہ سن کیا نہ کھول دیا ہم نے تیرا سینہ تیرے لیے کیا ہم نے حبیب تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دیا ہوں میں اپنا ریکارڈ پڑھنے لگا جہاں ساڈا ریکارڈ کیا ساڈا ریکارڈ یہ پٹواری ہوں وہ کپڑا ہوں رولا پہ جائے نا بننا کتنے رہے پیا کتنے رہے وہ آتا ہونا میں وہ جب چادر کھولتا ہے وہ سارا بنیا ہوتا ہے وہ ریکارڈ وہ تو میں دسا مینو تو چودھری آتا سی جنہ میں پٹواری کو ڈرتا میں اسرائیل کو نہیں ڈرتا ہو سکے اور
لکیر رات کو آج کا جڑا ہی گیا وہ لکیر تھی سارا ریکارڈ نہ بہت شکریہ یہ ریکارڈ میں اپنا پڑھ لگا میں لکیر ادھر ادھر نہیں کروں دے میں اپنا ریکارڈ پڑھ لگا ساڈا ریکارڈ آتا ہے شیعہ مذہب کا ریکارڈ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کہڑا مذہب ہے تے علی کا کہڑا مذہب ہے تے مصطفیٰ کا کہڑا مذہب ہے کہڑا مذہب ہے ساڈا ریکارڈ آتا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. میرا فرعون سے مقابلہ ہے جادوگروں سے مقابلہ ہے وہ پھونکتے ہیں علم پڑھ پڑھ کر اتنا میرا علم وسیع کر دے. اللہ فرمایا فکر نہ کر کوئی ضرورت نہیں تینوں کسی نے آخر دی ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. ساری تشریح آتی ہے سادہ ریکارڈ آتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے علم کو اللہ نے سینے میں وسیع کر دیا مصطفیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کر. موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کے علم کو کشادہ کر میرا سینہ کھول دے. اللہ فرماتا علم نشرح لک صدرک میرے حبیب تیرے کہنے کے نہ کہنے کے باوجود کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. یہ سینہ تیرے کھولتا جی میں دس یہ نشر کے لفظ کو سمجھو. جو ریڈیو پاکستان نواں آیا وہ تو پہلی خبر آئی تھی کہ حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ کے سامنے خبریں نشر کی جائے یہ مطلب ہے ریڈیو چھپی پھر کے خبریں کٹیاں تھا. نشر کا ترجمہ آپریشن تیرا ریکارڈ ہے میرا ریکارڈ ہے. پہلے ریڈیو پاکستان کے پاس خبریں محفوظ تھیں آپ کھول کھول کے بیان کر دی جائیں گی. علم نشرح لک صدرک حبیب ہم نے تیرے سینے کے علم کو اتنا کشادہ کر دیا کہ اب کائنات کا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو تجھے پڑھانے کے لیے آیا. ہم نے تجھے سارا علم دے کے بھیجا ہے. علم نشرح لک صدرک نبی کا علم اتنا وسیع ہے محمد کے سینے کا علم کہ اس کی زبان چوسنے والا بولے تو نہج البلاغہ نہیں. ساڈا ریکارڈ ہے کہ جی جیب چوسن والے نے پوری زندگی کسی کو مسئلہ نہیں پوچھا اس استاد کا نام مصطفیٰ اور اپنا ریکارڈ سن پڑھیں. فرماندے نے فرشتوں نے حضور کا سینہ چاک کیا دل میں سے سیاہی نکال لی. نبی کے دل کے اندر کوئی سیاہی تھی اس کو فرشتوں نے دھو کر نکال دیا اور دوبارہ سینے کو سیل دیا. اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں کس نے کھولے فرشتے آپریشن کیتا ہے جو دل کٹے ہیں دل دے اندر کوئی سیاہی نبی دے دل دے اندر سیاہی دا ہونا یہ تیرا ریکارڈ ہے تے کافر اسی ہیں. سمجھیے بڑی خیر بھائی پڑھے لکھے بندے تو شریف بہت شکریہ اللہ کا حائد میں راضی ہوں مولا پریشن کی طرح سے وہ سیاہی کٹی ہے کسی سیاہ کر یہ مطلب سیاہی تو پھر اس لیے ہوگی نا دل نعوذ باللہ کسی دل اس کو پیڑی گالا انہیں سیاہی وہ پیڑی گالا ہونا شیطان کا وسوسہ ہونا وہی ہے. میں حیران ہو گیا پیغمبر اعظم تے دل چکالی سیاہی دا داغ کو رکھا تے فرشتے آ کے انہوں توڑا ہے تے جو ختمہ جو پہندے ہو ادھو آگے سیب رکھ کے دیا واللہ عاصم جبریل خادم جبریل نبی کا خادم ہے حکیم نہیں. اور واللہ عاصم اللہ کی مطلب ہے اللہ عاصم ہے نبی معصوم ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جو بچا ہوا عاصم اسے کہتے ہیں جو بچا کے رکھے. اور اسے بندہ کرا تو واپس کا والا بندہ اندر نہ آئے. یہ آپریشنل درد میرے مسئلہ ساڈے نزدیک توہین رسول ساڈے نزدیک نبی کا آپریشن کرنا توہین رسول ہے. ساڈے نزدیک فرشتیاں کا آپریشن کر کے بچوں کوئی کالا داغ کٹی وہ شہ جاتی ہے جی ناقص ہوئے محمد اس ذات کو اندر جی اے بھی کوئی اچھا
آپریشن میں فرشتہ نبی جو کوئی سیاہی ادا کرے سیاہی نبی دے دل وچ ساڈے نزدیک آ ہی نہیں سکتی ساڈے نزدیک نبی دے دل چ کوئی سیاہی آ ہی نہیں سکتی آ ہی نہیں سکتی کیوں اس نبی دے اہل بیت دے متعلق میرا ریکارڈ ہے ان آواز جوڑی دنیا یوسفی بہان کو مبرسا احمد بیٹی وَيُطَهِرَكُمْ کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے یہ ارادہ کنے کیتا ہے کہ میں رجس میں تواڈے کو دور رکھا تواڈی خیر ہوئے اللہ کرو بچا کرو نہ پڑھ لا وہ مسکول ہے بچہ انہوں دیو بھی ہے انہوں آپ کو سوٹو یہ سوٹے گا اپنی طاقت نہ میرا خیال ہے کہ میں ایک دور سکانا پاؤں ادھا فٹ دور سکا یا ایک فٹ دور سکا اچھے کو بندہ پلوان بیٹھا ہے وہ دے کچھ سکاؤ گے کہ وہ 4 فٹ اگے سکے تو جنہوں نے نیزہ سکیا سی ندیم نام کا بچہ پتا اسے نیزہ سکیا سب تو اگے سکیا وہ یہ بھی کھلوتا ہے میں بھی کھلوتا ہوں جنہیں اگے سکیا وہ بھی کھلوتا ہے انہوں بندہ وہی گیند دے رہے جہاں نیزہ نہیں سی لگتا وہ جو گیند سٹے تو کتنے سٹے گا یہ مطلب ہے جنی کسی طاقت ہو گئی انہیں زور نہ وہ سٹے گا کیونکہ انہیں اپنے قوت ارادی نہ پورا زور نہ ہے یہ جنی کسی طاقت ہے کچھ ہے انہیں دور سٹ سکتا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ میں پریتی میں تھوڑے کو دس بھی اللہ سے تعلق نہیں انہیں کنی دور انہوں نے پریتی رکھی ہے کنی دور اللہ اینا کو لے سکور سکتا ہے کہ تو نبی دے دل دے بیچ لے ہونا جنت ہے تو تو ہی جانا زد تیری ساڑھے نام نہیں زد تیری اللہ کا آباد ہے زد تیری اللہ کا اللہ فرماتا ہے آن کو مور رکشا میں رکش روکانے کو دور رکھ رہے لیکن نفس محمد نہیں آئے تو چاہلے بیت یاری نام آئی اللہ نے یوزی بان کو مور رکشا اہل البیت اہل بیت وہ جس کی اہل بیت کے نزدیک میں جس میں جاتا اس کے دل کے اندر سے آیا آ سکتی نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی میں نے بانیان نے آکھا کہ وسیم صاحب کو اسی اندر بٹھاوا گے تو سب پڑھتے رہے کیونکہ جو ہوتے ہیں نال کو بندے عزیزہ ہوتے ہیں سو بس تو سارا جو چھڑنا ہے اعلان کرتے ہیں تو اٹھے کیا ان جو ہے نہیں ہو یاد ایک کسی کو روٹے نے یاد نہ روٹے نے سارے یہ میں نہیں مانتا کہ یہ تک رہا ہے لے کے وہاں بھی آئے اسے لیاندہ دیا ہے اسے لیاندہ دیا ہے ہوں میں ملنا بعد جا کے انہوں ہوں یہ نہ بگا میں ہوں جنہ آکھا سکتا کوئی گل نہ ایسی گل کوئی نہیں ہوں لطف زیادہ ہو گیا کیونکہ میری مثال ضرور کو گل ہوتی ہے میں گل نہیں کرتا یہ بچ بھی ایک راز بڑا خوش ہے انہوں نے فرمایا نا انہوں نے آکھا بنایا ہوں سوال لگے لوگ ہوں دیکھو کی بات انہوں میں جا کے پوچھنا ضرور ہے تو اسی دے آدھے سو نہیں انہوں نے روکیا ہے میں نہیں رکیا انہوں نے روکیا میں نہیں لو جی وہ گل سیدھی ہو گئی انہوں نے بڑا آکھا ہے میں نہیں رکیا یہ مطلب ہے وسیم صاحب انہوں نے آکھے کوئی گل بندہ روکے تو ہو سکتا ہے بندہ نہ روکے جب اللہ روکے میرا گل سنی ہوگی بندے نے روکے نہیں روکے اور بھی قرآن میں ہاتھ رکھا تھا سکھوں یہ مطلب ہے اللہ نے جس کو روکنا ہے تک اللہ نے جس کو سبحان اللہ مولا کا مجزائے خیر دینے یاد رکھنا انہوں نے لحاظ نہ لے کے آئے انہوں نے لحاظ کیتا ہے وہ وسیم صاحب کا پانی لحاظ کر سکتا ہے لیکن اللہ محمد کے مطابق کسی کا لحاظ بہت شکریہ یہ تو مطلب گل واضح ہو گئی کہ کسی وجہ تو نہیں کھڑے اتنے پستول بندہ کھڑا پستول اندر نہ ہوئے اتوں پستول پھڑ کے تر بندے یہ پھڑ کے 4 ادھر پٹ دے انہوں جا کے چڑیا دے تو کتنے تو کتنے اور تو کتنے اور تو کتنے وہ اندر مینوں کیا دے اندر تو آکھیا سی اندر نہیں جانا تیری ذمہ داری سی تیری ذمہ داری سی تیری ذمہ داری سی مولا تو جزا دے دے اوے اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ رچ سے کے قریب نہ آئے اور اگر پھر بھی ان کے
اور رجب بٹ آدھے تو ہی نسی اس کعبے جا کے آخر میں نہیں ٹھیک ہے وہ ارادہ سن لو وہ توضیح سن ساڈا کو بندہ بچارا توضیح بھی دے قسم بھی چکے دنیا نے توہین رسول ہوگی آپ تسی توہین خدا کرنا تو ہم پوچھنا اب توہین خدا ہے کہ اندر کوئی شاید آ جانا میرے کو ایک منٹ باقی تھے ایک کی آیت ہے وہ میں پڑھتی ہوں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ اے امت محمد موسیٰ کی امت کی طرح نہ ہو جائیں انہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی خبر رہو اللہ بما کانوا جو کہتے تھے ایسا موسیٰ نہیں تھا وکان عند اللہ وجیہا وہ تو بڑا آبرو والا تھا وہ تو بڑا عزت والا تھا قوم نے جب بکواس کی تھی تسی نہ کرے ان پنجابی سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ اتنا جائیاں فلانے بندے اتنا کئی تے بہنوں کو معافی ہے یہ اپنے سکے پتر نو آخ رکھتے ہیں خدا دا نہ ہی پیو تے نہ کہے وہ پیو سے آیت کر بیٹھا ہے شکر کر کے محمد نہ ٹوٹ جائے پہلے بندے کے مطلب جتنے مطلب ہے وہ نہ پہنچ جائیں وہ نہ جائیں تھوڑے تک گل پہنچ گئی قرآن کی قسم میں پنجابی ترجمہ کرنا اللہ بیان ہے اے محمد کی امت موسیٰ کی امت نہ جائے جنہیں دے وہ سن اویں تے تسی نہ آئے انہاں کی کیتا وہ سن لو میں اجازت دے وہ حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تے قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دریا کے لوگ کے بندے کہنے لگے موسیٰ نبی تے چھڑا مارو کشا پاؤ مارو چھڑا پاؤ نہیں پاؤں حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں چنگا نہیں لگتا تسی لاؤ میں تو کیا نا میں جندر نا وہ دسا وہ کہنے لگے ہم پتہ لگ گیا تو کیوں نہیں انہاں کی اور دل کھل باری تیرے جسم میں ساری کھل باری ہے بس دیکھو بیماری چکے دار ہے وہ لگے تے وہ بیماری ہے تو آپ بوتا نہیں کرنا حضرت موسیٰ نے کہا میں کوئی بیماری نہیں کوئی والا بے عیب جسم نال پیدا کیتا ہے بے عیب جسم میں موجود وہ نہ کر اللہ کرتا حضرت موسیٰ کہا بے حیا ہو میں تو اجے کہنا جو کرتا لا چھڑیا تہاڈا کی کمیز لا جان تو پھر تسی آکھو تے موتھے آئے پہ بیٹھے آئے تہاڈے ہاتھ میں کپڑے نہیں نہ بے حیا دفعہ وہ پھر قوم رڑا پاندی سی ان پر سے ان پر ہے ان پر سے ان پر ہے ایک دن حضرت موسیٰ کلے ہی دریا دا بندہ ہو پوری سی کہنے لگا آج کل کلے نہ کیوں وہ ستر اپنا بند کر کے نہ ان جگہ حضرت موسیٰ پاکی جس سے کر دیا سی باہر سی جن کے کچھا پایا ایویں وہ دریا چ پڑے اور ٹوبی ماری کہ کپڑے لا کر کے پتھر پہ اللہ پتھر کو آ کاٹ گیا سارے کپڑے وہ نہ سکا حضرت موسیٰ باہر آئے تو اوئے میرے کپڑے ہوئے وہ جاتا سی وہ باہر نکل تو پتھر کے حضرت موسیٰ مر گئے وہ جو تیز ہو گیا کبھی مٹھا ہو گیا وہ حضرت موسیٰ نہ ہوئی ہوئی آبادی سے لیا پڑ گیا اور میرے کپڑے میرے کپڑے وہ پتھر نہ کھلوتا وہ آبادی سے لے کے پڑ گیا بندے کٹھے ہوگا وہ دیکھو پھر سارے جہان نے دیکھ لیا بے عیب ہے اللہ نے پتھر کو آ کے کھڑے ہوئے آباد حضرت موسیٰ نے کپڑے بدلے اللہ کا گلا گھوش کر دیا اللہ کو گل کر کے کہنے لگا آباد سن گئے اللہ کر کے کہنے کے اللہ پاک اے میرا کی تھے اللہ فرمایا وہ بے حیا تیرے تے الزام لاتے سن بچتا تے چٹیاں کرنا تو حیا والا سے تو کرتا لانا نہیں تیرا یہ راج سی میرا میں تیرے کپڑے غیر بھی نہیں کیتے تینوں کھائے تیرے اگے میرے ہونا کا ٹوٹا سی اور سارے جہان نے تیرا جسم دیکھ لیا ہوں من لگے نا تو بے عیب ہے کیا بات ہے یہ مطلب اللہ نے حکمت بنائی کہ اپنے نبی نے جس میں اللہ کو بے عیب منوایا کہ اللہ امت محمد کو کہہ رہا ہے رسول کی امت ان جیسے نہ ہو جانا وہ چھوٹا نبی سی چھوٹے بے ایمان سن تسا بڑے نبی کی گل کی تھی تو بڑے بے ایمان ہو جاؤ گے آج میں اسلام تے میرا کہہ لگے تیرا مذہب یہودی بنایا کہ میرا آپریشن تیرے سے آپریشن میرے سے نہیں جیڑا اللہ چھوٹے نبی دے جس میں ظاہر دے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا اور